اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے. میرے کہنے سے تو جانا کوئی نہیں ہے، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے. حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تم سے مانگے اس کو دے دینا. مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ لکھتا وقت اخیر میں یہ نبی نہ ہو گئے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. تفسیر البیان میں لکھا ہے انہوں نے مصر فتح ایران فتح کیا تھا، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بھی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت. آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کی ہے. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی اندھا رہ کے راضی ہیں. ہماری جانے بتائی ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے. ہم نے گرمی پھر روئیں گے، یہ سردی آنے والی ہے، ستمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں دسمبر میں جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نمبر پڑیں گے. ہم نے پھر رونا ہے اور ٹھنڈ بڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے. یا تو ہوتا ہے سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہم ہر رات ایک ایک ہزار بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے. سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ سردی آ جائے گی پھر روئیں گے سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے. اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی نہیں ہو جائے رنگ ہے مالک کے ساتھ. تو بندہ ہے تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا. وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا. میاں تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا ہے. جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا. یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہتا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مارتا. ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں اچھا روٹی کی تو جگہ لگ دی ہے. دنیا دار ہمارا پہلا سوال یہی وہ اللہ والے تھے. پوچھا بھائی اتھے کو اللہ والا رہتا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہ کئی سالوں سے اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا تھا. فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت بیٹھے تھے، گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس آئے کبھی. فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی، حضرت نے جواب دیا. فرماتے ہیں جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے. جب حضرت اٹھے تو کیا دیکھا؟ حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کٹی ہوئی ہے. ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کٹی ہے. میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ پڑے مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق، میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں، جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا. دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی. بھائی اتھے رہنا کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیاں. تھلے ہی رہی ہو پتر، جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جائے، جڑا پہلے پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے. پہلے پیرے ہی رہی ہو. کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیاں.
جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے؟ پیری رہی ہو پتر، پیری رہی، دعویٰ نہ کریے، دعویٰ نہ کرنا۔ کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا۔ اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے ہیں جس غار میں مصروف عبادت تھا نا، فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی۔ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے۔ فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ رحم فرما۔ فرماتے جب 8واں دن آیا نا، وہ اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا۔ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ فرماتے امتحان کس طرح ہوا؟ میرے پاس ایک عورت گزری، حسین و جمیل، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں۔ مت ماری گئی اور بندیا، پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت ذات کیسے آ گئی؟ ہوش کا تھوڑی سی، کہتے شہوت غالب آئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا۔ فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا، غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بندیا واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا گہرا پیچھے میں ہیں، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا گہرا پیچھے میں۔ فرماتے یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی گرمی سے کبھی سردی سے، کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے، کبھی بیمار کر کے، کبھی خوشی دے۔ یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے، ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے۔ حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان میں۔ صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے بکرے بکرے ہیں، بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں۔ امتحان کا انداز وکھرا ہے، سٹائل وکھرا ہے، سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان ہیں، سارے کمرہ۔ اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا، کیسا کریم ہے امتحان لینے والا، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، نہ کو تیاری کرے کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے۔ ایسا امتحان، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، اے سوال نہیں تھے اے جواب، نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں۔ اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب کا امتحان، کسی نے چٹا کر کے امتحان، کسی نے کالا کر کے، کسی کا قد اونچا کر کے امتحان، کسی کا چھوٹا کر کے، کسی نے سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نے کچھ، سارے امتحان۔ کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان، سب کا امتحان، سب کا امتحان۔ اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دیتا ہے، دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دیتا ہے۔ ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا۔ ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا، نہ بھائی یہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اوے بندے، اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، نیچے تو کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری نیچے جگہ ہے، نیچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دور نہ بابا جاتا دکھائی دیا، بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں۔ اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملا تھا؟ تب بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے۔ یہ دیکھیں نا جب سیلاب آیا ساری قوم حضرت فیس بک پہ ہیرو بنی ہوئی تھی،
وہ جی کتنے نے حکمران کتنے نے حکمران پتہ نا فیس بک تے لگے اینا جو ایک بھی نہیں ہے جڑا سامنے کھلو کے پوچھے حضرت صاحب جب کوئٹہ ڈوب رہا تھا آپ کتنے تھے اینا جو کوئی بھی نہیں آنا جو یہ فیس بک دے ہی رونے دارا یہ آج کل فیس بک پہ سارا کچھ کرتا ہے اور بھائی روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو باقی بھی سارا کچھ فیس بک پہ کرتے ہو جب سیلاب آیا ساری قوم جناب لگی ہوئی تھی جی کتنے نے حکمران جی سوات ڈوب رہا ہے بحرین ڈوب رہا ہے مدائن ڈوب رہا ہے تونسا ڈوب رہا ہے راجن پور ڈوب رہا ہے حیدرآباد ڈوب رہا ہے کتنے نے حکمران فیس بک کے ہی روزہ رہے یہ بھی الیکشن آنے والے ہیں جب وہ آئیں گے نا ووٹ لینے ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھے گا حضرت کتنے تو تب اس قوم کا حال یہ ہے کوئی ایک بسکٹ پہ ووٹ دے گا کوئی چائے کے کپ پہ ووٹ دے گا کوئی بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے گا کوئی ایک سی کباب پہ ووٹ دے گا فیس بک کے ہیرو ہیں سارے فیس بک کے ہیرو ہیں فیس بک پہ لگ کتنے نے جب ووٹ مانگنے آئے گے ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھے گا کہ جناب جب پاکستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے آپ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سب نے ووٹ دینے ہیں فیس بک کے بھائی کام کریا کرو روٹی بھی فیس بک تے کھایا کرو بس میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا اس سے زیادہ میں کیا کھپوں گا بس اسی کے حضور دعا کروں گا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے اتنا ہی تسی تے جاگنا کوئی نہیں میں انہوں نے اپنے گل پا لوا موتری کردی پہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا اتنا ہی کہوں اس قوم کے لیے اتنا کیا جائے کیونکہ ابھی تک ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں یہ میری قوم سب کچھ فیس بک پہ کرتی ہے آج کل بات اسی دن بنے گی جس دن یہ قوم جاگے گی پتہ نہیں جاگے گی کب حضرت ملک دیوالیاں ہونے والا ہے یہ تو ابھی سیلاب ہے نا مشکل تو ابھی بعد میں آنی ہے فصلیں روڑ گئی ہیں گودام روڑ گئے پتہ نہیں کب یہ قوم جاگے گی کب ہم جاگیں گے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ چلے گئے ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں سامسنگ ان کا نوکیا ان کا آئی فون ان کا جی یہ جو آپ کو دو بنا رہے ہیں اوپو شوپو ویوو شیوو وہ بھی آپ سارا چائنا سے خرید کے ادھر جوڑ رہے ہیں بس اس کو ٹویوٹا ان کی ہونڈا ان کی سوزوکی ان کی ایم جی ان کی ہنڈائے ان کی کیا ان کی مرسڈیز ان کی بی ایم ڈبلیو ان کی ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں قبلہ میں بڑے ادب سے پیر صاحب حضرت صاحب میں حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب تسی صاحب پورا فیصل آباد صاحب پورا سیالکوٹ صاحب پورا گجرانوالہ پورا پنجاب پورا کے پی کے پورا بلوچستان جی پورا سندھ سارے مقروض ہیں یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں آپ مقروض ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے مقروض جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ او بھی مقروض جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ او بھی مقروض جڑا 9 بجے جمعہ او بھی مقروض 10:20 ہو رہے ہیں جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے سڑکیں گروی روڈ گروی سٹیل مل خسارے میں پی ٹی سی ایل بیچ دیا فاپڈا آدھی بک گئی آدھی بکنے والی ہے
یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے، کیونکہ میری قوم آج کل فیس بک پہ جاگتی ہے، ویسے میری قوم سو رہی ہے جی، اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما ہوں، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے، کیا ہے آپ کے فیصلہ بارڈ میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی، کیا ہے جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یوکے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ دیکھ دیکھ رونا آتا ہے، اور جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شے کا بیان میرے جو موجود ہے۔ تو نکالنے والا بن فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، تو نکالنے والا بن ولا رطب ولا یابس الا بکتاب۔ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یوکے جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے۔ لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے، قرآن خلاف میں ہے، قرآن تعویذوں کے لیے ہے، قرآن تراویحوں کے لیے ہے، قرآن دم کے لیے ہے، قرآن شبینے کے لیے ہے، قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے، قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بیٹھنے کے لیے۔ جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، تم یوکے نہیں جاؤ گے، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے، وہ تمہارے پاس پڑھنے نہیں۔ لیکن قرآن ہے، دیکھو جی جن کے پاس علی ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے پاس علی ہوں حضرت وہ قوم پڑھنے جائے کہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں، بس ایتھے علی کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں۔ جس دن علی ایتھے تے کردار چاہے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے، پھر وہ آگے کہنے گے تاڑے گل علی نہیں کوئی سانو بھی پڑھاؤ ہے۔ پڑھایا بھائی، ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا، جب وہ علی والے تھے، جب وہ قرآن والے تھے۔ ہر علم اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے، جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ علی والے تھے۔ اب نام قرآن والے ہیں نام علی والے ہیں، قرآن الماریوں میں، علی صرف ناروں میں ہے، نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار نہیں۔ حضرت جی محنت کرو، محنت کرو یار، خدا کا واسطہ اٹھو یار، 75 سال ہو گئے، تمہیں پاکستان دیکھ کے رونا نہیں آتا ہے؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے؟ سارے باتیں کرتے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں ہے۔ ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ کڑی لو آندہ کو توک کیا ہے؟ لو آندہ انگوٹھی لو آندہ کو توک، جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی۔ پگ لو آندہ، ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے، میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے، میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے میں نے بڑی کر کے باندھی تھی، مجھے کہتا ہے اتارو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تم نے چیک کیا مجھے؟ تب اتارنے کا تک، وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اتارو۔ وہ میری پاک اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا ہے، آپس میں جو اس نے بات کی، کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پاک باندھتے ہیں، مانگنے والے ہم مانگنے والے باہر، ہم مانگنے والے مشہور ہیں، ہم سے کوئی کارنامہ نہیں، ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں۔ بچہ مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا، ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں، کس سے ہم نے نہیں مانگا جائے، ہم باہر مانگ، یہ آپ ادھر ہی توتے ہم بنے ہوئے سارے، یہ 14 اگست کو سارے آپ میں سے باہر ہوئے ہوئے تھے، باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو۔ یہ ادھر ہی ہے مصباحی صاحب کی پھوپھا،
باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں، اس کے سامنے نہیں کہ کولا لے کے مانگنے ہم، مانگنے کے لیے بنا تھا، یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا، ہم نے مانگنے والا بنا دیا۔ اٹھو پتر، میں کرنے کو وہی رٹی رٹائی تقریریں کر سکتا تھا، آتی میں ساری میں کوشش کی ہے یار، اٹھو پتر ہوں۔ میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان۔ میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا، چلو میں کان سے کہہ دینا سون کوئی نہ لگے، حکمرانوں کی تو موجود لگ گئی ہے، انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے پاکستان روڑ گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا، سارے جیبوں میں جانے ہیں، ان کی تو موج لگ گئی ہے سیلاب آنے سے۔ دکھ تو آپ کو ہے، تکلیف تو آپ کو ہے، دکھ تو مجھے ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے لگ گئی ہے بارش آنا ہے جناب، بٹنے آپس میں ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں، وہ ہے ہی زلزلوں کی شر۔ اور سب سے بڑی بات، جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا، ہیروشیما ناگاساکی، جس نے ایٹم بم بھی کھایا، لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی۔ یہ ٹویوٹا ان کی ہے، ٹویوٹا ان کی ہے جی، یا 1.6 یا آپ کی 1.8، یہ گرینڈی، یہ فارچونر، یہ ریوو ڈالا، یہ ان کا ہے جی۔ سب سے زیادہ سیلاب، سب سے زیادہ سونامی۔ پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا، بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود، سونامی کے باوجود، زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جان رہے ہیں سدھے ہوتے تھے، کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پر مبنی کو وفد بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں۔ ایٹم بم بھی کھایا، زلزلے بھی سب سے زیادہ، سونامی بھی سب سے زیادہ، پھر بھی ترقی، جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دے۔ کہتے ہیں 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا، کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے، کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا، میں کہا یہی نہیں جانا، کوئی ہوٹل ٹھہرنے سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہوٹل رہ گئے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا، کہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ وہ پھر بات ہوئی آ گئی نا، جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم ساری روتے ہیں۔ مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے، بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے، روتے ہیں لوگ، روتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ڈوب مر کے جا کے۔ حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا، جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا، کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی یہ تاڑے تو راضی سے۔ دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم، مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے، قسم ہی کھا رہی ہے کہ رونا ہی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے، دروازے ہم نے بند کر دیے۔ آم چوپن تو پہلے پتر میں کہنا ہے کنڈی لا کوئی آئی نہ جائے، مچھی کھان تو پہلے پتر میں کہنا ہے کنڈی لا کوئی آئی نہ جائے۔ یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دیا۔ میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے، ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لیں، یہ کام خراب ہوئے ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیا، جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے شامل کرو تو خدا دی قسم ہے ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے۔ میرے شیخ ہے جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے، اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے۔ میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت کھاتے تھے،
میں پیچھے بھی گیا، حضرت اسے بھی گوشت نہیں کھا رہے. میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا کھایا کر. انہوں فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، تو کون ہوتا مجھے گوشت سے روکنے والا؟ میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیما دا خادم تے ڈاکٹراں دا نوکر بھی ہیں، عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت ہو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھاتا ہی نہیں، میں کدی کلیاں کھاتا ہی نہیں. میں پہلے پیالی میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے میں پھر کھانا ہوں. ایک کام موجودہ ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھانا لگ پہ. وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا. دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہ. فرمایا نہیں مینوں لگتا ہو گئے. اور کرتا حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونے کوئی نہیں ہے، ایسی بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی کنڈی 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 پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی، پھر اتوں بھی کنڈی. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. بڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا، دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی. پریشان ہے سب، روٹی سے بھی وہ پریشان ہے، مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی. وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں، مخالفت کرنی ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ 1 انگلی کٹی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے چھوٹی پہن دی. اللہ یوز 3 انگلیاں ہوندی ہیں، 2 انگلیاں چھوٹی نہیں آتی، 3 ہی ہوندی ہیں. پھر اس سے کیا ہے؟ صحت ہے ان کی. تسی 2 چھوٹیاں نہ کنا کھا لو، 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس، وہ بھی پھر اندر چنگی چٹ کے جاندے نے. میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں، تھوڑا بندہ کھاتا ہے، صحت ٹھیک. اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آجو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جانے. اسی کس طرح کھانے ہیں بک آنا بک اور ڈوڑی بک پر سٹن دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ہسپتال بھر گئے. آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ. محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو. اہی دو ہی چھٹنے ہیں کہ بس ہون جگہ کوئی نہیں رہتی ہے. ساڑھا صاحب ہوئی ہو کہ بندہ بیمار ہو گیا، کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے. وہ کیم اور نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے. کہندا کیم صاحب جب پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیتا. یار روائیے نہ آج کو صاحب ہی چھڑی ہے. میرے مرشدہ نے فرمایا سایہ بھی کر ماں تو روندہ ہی رہنا ہے. کہنے لگا اگر جی پوڑی دی جگہ ہوتی ہے میں تھوڑا اور نہ کھا لیتا. ساڑھا صاحب اسی ادو ہی چھٹنے ہیں جدو ایتھے تک ہو بس ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آجو موج لگ جائے گی. اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آجو. کہتے میں نے ایک چیز ان کی نوٹ کی. کہتے جس دن میری واپسی تھی نا ٹور مکمل ہو گیا. میری واپسی تھی کہتے ہیں میں نکلنے میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں گا. تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہتے میں بازار گیا اور میں نے مانا ایک کیمرہ خریدا. ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا. اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. پر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا. تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی.
لیکن کوئی وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی. یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں. کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو گیا. کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. تو میں بڑا حیران ہوں, یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا. میں نے کہا بھائی رسید تو دے دی. میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. کہ آپ بھی مہمان ہیں, جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا. اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ, کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا, کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا. میں دکان پہ جاؤں گا, اس کو رسید دکھاؤں گا, بقیہ پیسے دوں گا, ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. سچ بتانا بھائی, محفل میں بیٹھے ہوئے ہم بھی پاکستان سے اتنے مخلص ہیں. میں ہر ویلے موقع جرا نہ کی تو موقع لگے تو پاکستان دا علاوہ تے پتر جنوں اپنے دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے, جنوں گھروں چور پہ جائے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, انہیں چور کرنی پہ جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے. کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں, اس کو چور گھر سے پڑے ہیں. میں ہوں چور اس کا, میں نے لوٹا ہے اس کو. میرے قیم صاحب رحم آیا بھی میں تو ہی بڑے ہونے کی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری بات تھی ان لوگوں کی. میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے؟ فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا ہے, جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا, باقی چوپی کر. جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں ہے, سب نے اس کو لوٹا ہے, نوچا ہے. نہیں یار آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے, آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے. آؤ پتر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آگے درجی کریڈٹ لینا تھا وہ حسینہ لئیے ہے, یہ لکھا ہے, اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ لگا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کمنٹس دے کہ مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. ہاں جی, میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں ہوش میں بول رہا ہوں. حضرت بڑا نے زور لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے. جنہوں محمد تے علی لاؤں گا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امتحان ہے, آزمائش ہے, سختیاں ہیں, میں اس سے انکاری نہیں ہے, لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا. یہ ہے, یہ رہے گا اور یہ رہے گا. بس آؤ یار اسی کو اپنا اپنا حصہ پائیے, اسی کوئی اپنا اپنا حصہ مخلص ہوئیے اپنے پاکستان میں, اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو, وہ بلا رہے ہیں, وہ پکار رہے ہیں, وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں, وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں, وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں, اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ہے. ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں, اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, سونی دھرتی اللہ رکھے
قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان، اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ تو بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا، 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر یہ بنا تھا۔ بڑا مہنگا ہے پاکستان، سستا نہیں ہے۔ بس یہ ہے اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے، اس کے پاس مخلص لوگ نہیں، اپنے نہیں مل رہے، جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت۔